اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنے رکوع نمبر 34 کا۔ اس میں آیات ہیں 254 سے لے کر 257 تک، 254 سے لے کر 257 تک۔ بہت ہی خوبصورت رکوع ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر مبنی ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ دین کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مال اور اولاد، اپنی جان، یہ ساری چیزیں ہی انسان کو بہت پیاری ہوتی ہیں، خاص طور پر مال اور اپنی جان۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے میں دو چیزیں جو ہیں فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو آتی ہیں، ان میں پہلی تو ہے کہ اپنے مال کے ساتھ، اور پھر دوسرا یہ کہ اپنی جان کے ساتھ، کیونکہ جہاد میں جانا ہے تو اپنی جان کے ساتھ ہی جانا ہے، اور اگر دین اسلام کو فروغ دینا ہے تو جہاں جہاں انفاق کی ضرورت ہے وہاں انسان انفاق کرے۔ آیت نمبر 254 میں یہی مینشن ہے، راہ خدا میں مال خرچ کر کے آخرت کی تیاری کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آخرت تمہیں پکڑ ہی لے گی، تم نے آخرت میں جانا ہی ہے، سٹیپ ان کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے۔ تو اس کی تیاری کیسے کرو؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے کرو۔ پھر اس سے اگلی آیت نمبر 255 ہے جو کہ آیت الکرسی ہے۔ اس میں توحید کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا ہمیں تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے، اس کے اعلیٰ ترین مسائل کا بیان بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین، دین منوانے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن مجید سے ہدایت اور گمراہی پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے، اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے ہر سرکش اور گمراہ سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 257 میں مسلمانوں کا والی اللہ تعالیٰ ہے، کافروں کے حمایتی شیاطین ہیں۔ انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ کتنی آیات کا ہم مطالعہ کر پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ راہ خدا میں مال خرچ کر کے آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 254 میں۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا، نہیں، بیعن، کوئی خرید و فروخت ہوگی، فی ہی، اس میں، ولا، اور نہ، خلتن، کوئی دوستی، ولا، اور نہ، شفاعتن، کوئی سفارش، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم وہی، الظالمون، ظالم ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اس کا بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر وہی ظالم ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، پہلا پورشن آپ کے سامنے، کہ اے لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، ایمان لے آئے ہو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، مومنوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا تقاضا پورا کرنے کا کہا ہے کہ اس رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی رزق ہے، جو بھی کچھ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے صدقے کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بے شک ہم اس پہ کسی ریوارڈ سے نہ نوازتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دلانے کے لیے صدقے کا بھی اتنا زیادہ ثواب رکھ دیا۔
پھر اس کے بعد ہے من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو اس دن نیکیوں کی، حسنات کی، گڈ ڈیڈز کی بہت شدید ضرورت ہوگی، اور زمین بھر دولت خرچ کر کے بھی نیکیاں نہیں ملیں گی اس دن۔ انسان کے پاس مطلب جتنا بھی وہ انسان جتنا بھی ویلدی ہو، جتنا بھی مالدار ہو، اس دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خرچ کرے بے پناہ دنیا کی طرح۔ جیسے دنیا میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جو چاہتا ہے خرید لیتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی دولت خرچ کر کے جو ہے وہ نیکیاں لے لیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹال سکے گا کوئی اپنے پیسے کی وجہ سے۔ تو نہ ہی اس دن کوئی دوستی کام آنی ہے، نہ کوئی فرینڈشپ کام آنی ہے، نہ ہی کوئی سفارش کام آنی ہے، جب کہ وہ دن آنے والا ہے، برحق ہے، سب کو معلوم ہے کہ نہ تو نیکیاں خریدی جا سکتی ہیں، نہ ہی کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ تو کیا کرو، اچھے اعمال کر لو۔ اب جو اعمال صالح ہیں اس میں جہاں جو ہے باقی سارے اعمال ملتے ہیں، نماز، روزہ ہے، حج ہے، اور اسی طرح سے سب سے پہلا جو پلر ہے وہ تو یہی ہے کہ شہادتین ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آخری نبی ماننا، اور اللہ کو معبود ماننا، معبود برحق، کہ رب وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ پھر ہی انسان پہ فرض ہوتی ہے نا۔ پہلے پہلے کیا کیٹیگری آتی ہے؟ پہلے آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے دل و جان سے، اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر رشتے سے بڑھ کر ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ نماز کا حکم ہے، اور اسے کوئی بھی مستثنا یا ایگزیمپٹڈ نہیں ہے، ہر ایک نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب جب وہ اس کا پابند ہو گیا نماز کا بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اب آ جاتی ہے آگے زکوٰۃ، جیسے کہ آپ رمضان کے مہینے میں بھی نکالتے ہیں صدقۃ الفطر، ٹھیک ہے، فطرانہ نکالتے ہیں، تو وہ ایک ایسے طبقے سے جس کے پاس ہے وہاں سے نکل کر ایسے طبقے میں جاتا ہے جن کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تب وہ چیزیں عائد کی ہیں جب ایک انسان کے اندر کیپیسٹی ہو۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ میں آ جاتی ہیں، جس میں فرائض میں زکوٰۃ دینا آ جاتا ہے، جبکہ صدقات میں ہر طرح کے صدقات آ جاتے ہیں۔ تو جب ایک انسان اس کا دل نرم ہو گیا، منہ ہو گیا دین اسلام کے لیے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ یہ رولز امپلیمنٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اتنے اتنے حکمت والے ہیں کہ انہوں نے ایک دم یہ سارے رولز امپلیمنٹ نہیں کیے، مطلب ہر ایک پہ زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایک پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، ہر ایک پہ حج بھی فرض نہیں، کیونکہ یہ مال سے ریلیونٹ ہیں یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پھر انسان کو کیا بتاتے ہیں کہ وہ دن جس دن کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کیا کر لو، اپنے اعمال کر لو اچھے اچھے اعمال میں صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان ادھر جب چلا جائے گا اللہ کے پاس، جب اتنا ریوارڈ دیکھے گا صدقے کا، اس کا دل چاہے گا کہ وہ واپس آئے اور دوبارہ صدقہ کرے، ٹھیک۔ تو یہ اس قدر یہ خوبصورت عمل ہے، اس قدر اس کا ریوارڈ ہے، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 1 روپیہ تو کیا 50 پیسے ہوں انسان کے پاس۔ کیسے ہمیں حدیث میں ترغیب ملتی ہے کہ صدقہ کرو، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کے ہی کرو، کچھ ٹکڑا اس کا جو ہے وہ صدقہ دے کر کرو، مطلب دو، تاکہ تم اس کیٹیگری میں آ جاؤ کہ تم نے صدقہ کیا ہے۔ پھر اس میں ہمارے گھر میں ملٹیپل چیزیں، انشاءاللہ اس پہ کسی دن ڈسکشن رکھیں گے، کیا کیا چیزیں ہیں اگر پیسہ نہ ہو تو ان میں وہ چیزیں صدقہ کی جا سکتی ہیں، کیونکہ صدقے کی بہت ایک بڑی لسٹ ہے، ہم نے صرف اس کو مال کے ساتھ محدود کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات بھی ہے ولا شفاعت، تو قرآن میں تو بیسیکلی شفاعت کی تائید نہیں ملتی۔ اب اس کی ریزن یہ یہاں پر یہ بتائی گئی، حالانکہ آپ کو آیت الکرسی میں سے ریلیونٹ ٹاپک ملے گا، کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے نزدیک، جیوز اور کرسچنز کے نزدیک شفاعت کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہودیت اور عیسائیت قبول کر لینے کے بعد، جب وہ بن گئے ہیں نا یا تو یہودی یا عیسائی، تو پھر ہر قسم کا گناہ جو ہے نا ان کے لیے ویلڈ ہو گیا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس بات کی جو ہے نا اس قسم کی شفاعت کی نفی کرتا ہے۔ ہاں، یہ ترغیب ضرور دیتا ہے کہ شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ جس کا اذن ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شفاعت بھی کرے گا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
अल्लाह सुब्हाना व तआला के इज़्न के साथ मुसलमानों की शफाअत करेंगे। अब आखिरत का जो दिन है, कायनात के जो मालिक की अज़मत व जलाल को ज़ाहिर करता है, उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेसिकली इस आयत में क्या बताया है कि कोई सिफारिश, कोई दोस्ती, कोई फिदिया या किसी किस्म की हेल्प काम नहीं आएगी। तो इंसान के शऊर को, उसके कॉन्शियसनेस को जगाया गया है, उभारा गया है कि करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, ताकि जब उस दिन जब कोई भी काम आने वाला नहीं है, ये दिया हुआ सदका तुम्हारा साया बन जाए, तुम्हारा शैडो बन जाए। इंसान को अल्लाह ने इतना फिर मोटिवेट किया है कि इंसान खुद ब खुद दिल की खुशी से इन्फाक करने पे जो है ना राग़िब होता है, सदका करने की तरफ आता है। और जहां तक सदके की बात है, इन्फाक की बात है, जो भी माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, खा वो ज़कात हो या सदकात हो, सब ही इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहलाता जाता है। अब इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुराद अपने माल में से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है। इसमें ज़कात और सदकात दोनों आ जाती हैं। ज़कात की अदायगी भी इन्फाक है। और जहां तक बात है कि अहलो अयाल है एक इंसान के, उनका खर्चा एक इंसान उठाता है और अपनी हैसियत के मुताबिक नेक कामों पर माल खर्च करता है, तो ये भी इन्फाक है। और इवन दो कि जिस कदर एक इंसान अपने बीवी बच्चों को, अपने अहलो अयाल को पाल रहा है, उनके ऊपर खर्चा कर रहा है, अल्लाह के नजदीक ये रिवॉर्ड भी कहीं कम नहीं है। ये तो सदके से भी ज्यादा, बल्कि बेहतरीन सदके में ये चीज शुमार होती है। तो अगर आदमी जो है उसको कव्वाम बनाया गया है, एक घर के लीडर को कव्वाम बनाया गया, तो उसको भी इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाँ उसका दर्जा और मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला उसके इस इन्फाक पे, अल्लाह को पता है इंसान को माल बहुत प्यारा है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर उसे तौफीक दी है कि वो अपने अहलो याल पे लगाए, तो अल्लाह ताला बेपनाह उससे राजी भी हो रहा है, खुश भी हो रहा है, और आखिरत के लिए अजर भी सिक्योर कर रहा है। इससे बढ़कर तो सदका और क्या होगा। बहरहाल वल काफिरून हुम ज़ालिमून हमारे पास लास्ट इसका पोर्शन है। इसमें बताया गया है कि काफिर ही जालिम है। मतलब काफिर जो है अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, और जुल्म से मुराद क्या हुआ करता है कि हकदार को जब उसका हक नहीं दिया जाता ना, तब ही जुल्म फैलता है, तब ही फसाद फैलता है। मेन रीजंस ये है। जुल्म भी तब बढ़ता है, फसाद फितना तब ही बढ़ता है जब जुल्म हद से बढ़ जाए, और जुल्म बढ़ता ही तब है जब हकदार को उसका हक ना मिले। जहां हर चीज मतलब अकॉर्डिंग टू हक हो रही है, हकदार को उसका हक मिल रहा है, वहां किसी को किसी से क्या शिकवे शिकायत होंगे, जो माहौल जो है मनफी साइड पे जाएगा। तो एक चीज को उसके मकाम से हटाकर दूसरी जगह पर रख देना, ये भी जुल्म है। ठीक। काफिरों ने अल्लाह ताला का कुफर किया है और अपनी जैसी मखलूक की इबादत की है, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। इन शिर्क लजुल्मुन अजीम, इसलिए तो कहा गया है कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। कि अल्लाह ताला है पैदा करने वाला, जिसने इंसानों को पैदा किया है, उसके बावजूद इंसान क्या करे कि किसी इंसान को अल्लाह के मद्दे मुकाबले ठहरा दे, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। और फिर इसी तरह से काफिरों ने हलाल की बजाय हराम रास्ते इख्तियार किए, ये भी जुल्म की एक किस्म है। काफिर खुद भी हदायत के रास्ते पे नहीं चलते और दूसरों को भी इस रास्ते से रोकते हैं, ये भी जुल्म है। काफिर आखिरत का इनकार करके दुनिया में अपनी मनमानी जिंदगी इख्तियार करके आखिरत में नाकामी मोल ले रहे हैं, खुद अपने ऊपर जुल्म को मुसल्लत कर रहे हैं। तो हक क्या है कि काफिर ही जालिम। अब ये खुद अपने ऊपर अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं, किसी इंसान की वजह से इनको ये मसाइल जो लाहक नहीं है, बल्कि ये तो खुद अपनी जान पर जुल्म कर रही हैं। अब इसी तरह से ये देख लें कि खुल्लतुन, जो इसमें हमारे पास लफ्ज गुजरा है ना, ये खा लाम लाम से है। इसमें दोस्ती भी आती है, जान पहचान भी आती है। तो अल्लाह की राह में जो इस आयत से हमें जो निकलता है, हमारे सामने समरी निकलती है कि अल्लाह ने जो है ना, अल्लाह ताला की राह में जानो माल सर्फ करने की जो हमें पहली आयत में भी तायीद फरमाई है, इससे पहले भी जो आयत हम पढ़ के आए हैं, उनके बाद अब अगली नंबरिंग में ये आयत आ रही है। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली हर जगह जहां पे भी सदके की बात की है या यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अल्लाह ताला क्या हम पे वाजिया करना चाहते हैं
کہ تم جو کچھ نیکی کرنا چاہتے ہو وہ اسی دنیاوی زندگی میں کر لو، بس یہی ہے ٹائم میرے اور آپ کے پاس۔ حشر کے روز نہ تو کوئی عمل خرید و فروخت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں، انسان تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جیسا ہولناک وہ دن ہے، اور نہ وہاں کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش کام آنے والی ہے، چاہے دنیا میں کوئی آپ کا کتنا ہی محبوب یا عاشق بنا پھرتا ہو، آخرت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ ساتھ دنیا تک کے ساتھ ہیں، اور انسان اپنی قبر میں بھی اکیلا ہی جاتا ہے۔ آخرت میں کافروں پر جو عذاب اور سختی ہوگی اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی من مانی زندگی بسر کر رہی ہیں، خود بھی غلط راستے پہ ہیں، دوسروں کو بھی غلط راستے پر ڈال رہی ہیں۔ اور مین چیز کیا ہے کہ حقدار کو جب اس کا حق نہیں ملتا، ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور انسان کو ویسا مقام دیا جاتا ہے، جب ہر جگہ ناانصافی ہوگی تو پھر جب حق تلفی ہوگی تو ماحول کیسا بنے گا؟ تو اس لیے جو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں کافروں پر جو عذاب اور سختی ہوگی وہ اس کے ذمہ دار خود ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں ایسا کر رہے ہیں، وہ خود ہی بیجا حرکتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیر نہ کر کے اپنی جانوں کو عذاب خداوندی میں خود مبتلا کرتے ہیں، اس لیے وہی ظالم ہیں۔ یہ جی ہماری یہ والی آیت تو ہوگی الحمدللہ مکمل، بلکہ اس سے مجھے یاد آیا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دی۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے قوم، اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا، اور یہ مینشن باقاعدہ مسلم میں کیا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام کی بقا کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ دنیا میں رہتے رہتے ہم انفاق کریں، انفاق بھی فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو نعمتیں دی ہیں ان کو لگا کر ماحول کی اصلاح کرنا، اس سے زیادہ بہترین عمل اور کیا ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے لیے صدقہ یا انفاق صرف اس حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ ہے تو ہے سب، نہیں، کسی بھی لحاظ سے بہترین جو عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ نیکی ہے، اور ہمیں یہ سوچتے ہوئے ہر وہ قدم جو ہم اٹھا سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تھی ہماری آیت نمبر 254۔